الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ آج کی یہ دوسری ریکارڈنگ ہے جو اس سے پہلے میں نے ریکارڈ کی تھی اسی تاریخ میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک روایتوں میں یہ ہے، صحابہ یہ کہتے ہیں، روایتوں میں کہتے ہیں کہ آپ کا وصال جو ہوا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غم میں ہوا۔ کیا عشق تھا یار وہ! حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد آپ خلیفہ تو بنے، اپنا کام تو آپ نے مکمل کیا، پر وہ تڑپ جو تھی کہ میرے محبوب میرے سامنے نہیں ہے، وہ ایک جلن، روایتوں میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ تکلیف جو تھی آپ کے بدن کو جو لگ گئی تھی، سمجھ لیجیے کہ سرکار کے دیدار جو نہیں ہو رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ، یہ جلن آپ کو، یہ تڑپ جو تھی اندر سے، یہ آپ کو دھیرے دھیرے ختم کر رہی تھی۔ صرف 2 سال 3 مہینہ آپ نے خلافت فرمائی، یا کچھ اور 4 یا کچھ 2.5 سال کے اوپر آپ کا نہیں آتا روایت، 2 سال 3 مہینہ اکثر کا یہ کہنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد صرف اتنی مدت۔ اچھا، اس میں سب سے بڑھ کر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ آپ تو 6 مہینے بعد ہی آپ رخصت ہو گئیں۔ ہم جو یہ باتیں کرتے ہیں صرف یہ باتیں ہمارے پاس، لوگ بولتے ہیں ہم مدینہ شریف جا کر آ گئے، حج کر لیا، عمرہ کر لیا، وہاں سے آئے۔ عاشقوں کا جو طریقہ ہے نا، وہ تڑپتے ہیں کہ یار گئے تو واپس آئے کیوں، وہاں موت کیوں نہیں آ گئی۔ گنبد خضرا سرکار کی جھالیوں کی زیارت کے بعد پھر کیا دیکھنے کے لیے واپس آئے۔ مبارکباد دیتے ہو مجھے حج و زیارت کی، مبارکباد دیتے ہو مجھے حج و زیارت کی، میرا غم بھی تو دیکھو میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں۔ یہ تو ہمارے جو صحیح عشاق ہیں اس دور کے، ان کا یہ حال ہے، تڑپتے ہیں کہ واپس آ کیوں گئے، کہ وہیں مر جاتے، کاش وہیں پر دفن ہو جاتے ہیں۔ اللہ، تو یہ ہمارا یہ حال ہے۔ وہ عاشق اکبر، اس عاشق صادق کا کیا حال ہوتا ہوگا، کیسا تڑپتے ہوں گے، جن کے ساتھ ہر لمحہ جن کی خدمت میں رہے، وہ رسول آج آنکھوں میں نظر نہیں آ رہے، ان کا دیدار نہیں ہو رہا، کتنا تڑپتے ہوں گے۔ پھر وہی ہوا، اس عشق کی آگ نے دھیرے دھیرے آپ کو ختم کرنا شروع کی۔ 13 ہجری جمادی الاول کی، جمادی الاخر کے شروع کے دنوں میں 7 یا 8 دن ہوئے تھے، آپ نے غسل فرمایا، ٹھنڈی کا وقت تھا، ایک ظاہری جو سبب ہوتا ہے وہ سبب ہوا، آپ کو بخار آپ کی قدموں کو چومنے آیا۔ 15 دن تک آپ نے نمازیں نہیں پڑھا، اتنی تکلیف ہو گئی تھی، ایسی کمزوری،
امامت بھی نہیں کر سکتے تھے. آپ کی جگہ پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امامت فرما رہے تھے جماعت کی. صحابہ آتے تھے, یا امیر المومنین کسی طبیب کو بلا کر دکھا لیتے, آپ کی طبیعت سنبھل نہیں رہی ہے. کہتے میں نے اپنے طبیب کو تو دکھا دیا, میں نے اپنے طبیب کو دکھا دیا, اپنے ڈاکٹر کو دکھا دیا. صحابہ نے پوچھا کس کو دکھایا؟ امیر المومنین کیا کہا اس طبیب نے کیا کہا؟ تو فرماتے فعال لما یرید. اس طبیب نے کہا میں جو چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں. یعنی ان کا مطلب یہ تھا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی جو حالت ہے وہ اللہ کے سپرد کر دیا, وہ جو چاہے, اگر میری اسی میں مجھے اس دنیا سے جانا ہے تو مجھے قبول ہے. وہ چاہتے ہی تھے کہ سرکار کی زیارت, سرکار کی بارگاہ میں پہنچ جائیں واپس سے. روزانہ دن بدن حالت گرتی ہی جا رہی تھی, بخار بڑھتا ہی جا رہا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے خلیفہ نامزد فرمایا. یہ دیکھیے یہ اسلام کا طریقہ ہی ہے. پدرم سلطان بود نہیں چلتا یہاں پر, میرا بیٹا بنے نہیں. جو لائق ہے, جو سنبھالنے کے لائق ہے, جو واقعی مستحق ہے, وہی اسی کو ہی حق ملے گا, باپ سے بیٹے کو نہیں. بیٹا اگر لائق ہے تو صحیح بات ہے, بیٹے کو بھی مل سکتا ہے. پر یہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اولاد سے بھی زیادہ, تمام دوسرے صحابہ سے بھی زیادہ خلافت کے لائق تھے, تو ان کو خلافت دی. صحابہ آ کر کہتے تھے کہ ارے وہ بہت سخت ہیں امیر المومنین, آپ نے ان کو اگر خلیفہ بنا دیا تو بہت سختی کریں گے, پر آپ نے نہیں مانی, بتایا کہ وہ نرم ہو جائیں گے. اور وہی ہوا کہ حضرت عمر فاروق کی خلافت کے واقعات آپ سنیں گے انشاءاللہ اس کے بعد. یہاں پر آپ کا مرض بڑھتا گیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا بیٹا ذرا میرے جو ترکہ جو میں نے چھوڑا دیکھو کیا ہے, اگر کچھ ہے زیادہ تو بیت المال میں جمع کرا دو, مسلمانوں کی جو ملکیت ہے وہاں دے دو, میرا نے جو بیت المال وغیرہ سے کچھ لیا ہوگا تو سب دے دو. دیکھو کیا ہے, کچھ بھی نہیں. ایک غلام, کوئی ایسی چیز ایکسٹرا تھی ہی نہیں کہ جو دی جاتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختصر سا سامان دیا گیا تو آپ رونے لگے. یہ خلیفہ وقت ہے, دیکھیے یہ جو خلیفہ رہے ان کا حال یہ ہے, یہ آج کے کیا یہ حکومت کریں گے. انڈیا میں بس نہیں ہوتا, انڈیا کے باہر جا کر اکاؤنٹ کھولتے ہیں, وہاں جمع ہوتا ہے بلیک منی. کس کو بولیں کیا, یہ روز یہ ڈوز جو ہے نا یہ ملنا چاہیے. یہ سنیں گے تو نہیں, یہ ان کے میری کیا اوقات کہ ان بڑوں تک ان کے کانوں تک پہنچا سکوں یہ آوازیں. کاش کوئی اللہ والا پہنچا دے, کہیں سے پہنچ جائے. اور سنیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس سوائے مرنے کے اور کوئی طریقہ نہیں ہوگا, کہ انہوں نے جو حالت کر رکھی اپنی نا, جو مسلمان ہیں ان کی بات کر رہا ہوں میں, غیر مسلموں کا تو مجھے کیا کرنا ہے. وہ بھی سنے تو ان کے لیے بھی بہت بڑی بات ہے. یہ خلیفہ کا حال ہے یہ کہ کچھ بھی نہیں ہے, جا رہے ہیں کچھ ہے ہی نہیں. حضرت عمر فاروق رونے لگے, کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین ابو بکر صدیق, آپ نے اپنے بعد والوں کے لیے بہت تکلیف کا سامان بنا دیا. یعنی جو بعد میں جو خلیفہ آئیں گے وہ کیسے رہیں گے کہ آپ نے ایسی زندگی گزاری کہ ترکہ کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے, کچھ بچا ہی نہیں. تو اب دوسرے خلیفہ جائیں گے, ان کو آپ کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا. کتنی مصیبت, کتنی مشکلوں والی خلافت ہوگی وہ. یہ خلیفہ کا حال ہے. اپنی بیٹی سے کہتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے, بیٹا یہ کچھ میرے پاس کچھ رقم ہے جو میری اپنی ہے, اس میں وراثت کے احکام جاری ہوں گے. مجھے سب سے زیادہ عزیز تم ہو,
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سب سے چہیتی بیٹی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی زوجہ محترمہ بھی ہیں، اور الحمدللہ ساری ازواج مطہرہ، سارے صحابہ جو ہیں یہ ہمارے سروں کے تاج، ہم ان کے پیروں کی دھول، پر آپ کا مرتبہ ازواج مطہرات میں بہت اونچا ہے، اور مجھ گناہگار کو بھی آپ سے بہت زیادہ لگا ہے الحمدللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ میری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی محبت اللہ ہمارے دل میں قائم رکھے۔ ان کے خلاف بھی کھڑے ہوئے ہیں لوگ، بہت بکواس کرتے ہیں، اللہ رحم کرے، میں نے خود کانوں سے سنا ہے، بہت زیادہ شر والی، خیر والی نہیں، شر والی ہے۔ اللہ ان کو، ان کے خلاف، کسی بھی صحابی کے خلاف جو بھی زبان لب کشائی کرتا ہے، اللہ ان کی زبانوں کو بند فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں ہدایت عطا فرمائے، صحابہ کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہتے ہیں عائشہ یہ کچھ مال ہے جو میرا اپنا ہے، اس میں وراثت کے احکام جاری ہوں گے۔ یہ روایت مختار میں مناقب الاخیار میں بھی ہے، صفحہ نمبر 31 سے یہ واقعات شروع ہو رہے ہیں، جلد اول۔ تو کہتے ہیں بیٹا اس میں جو احکام لگیں گے، اس میں تمہارے دونوں بھائیوں کا بھی حصہ ہے، اور تمہارا اور تمہاری دونوں بہنوں کا بھی حصہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں ابا جان، دونوں بھائیوں کو میں جانتی ہوں، میری بہن اسما کو میں جانتی ہوں، ان کا حصہ تو ہے بھی، دوسری اور بہن کہاں سے، کون ہے؟ تو کہتے ہیں بیٹا جو میری بیوی جو ہیں، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ کی والدہ نہیں، دوسری جو، یہ عرب میں دیکھیے، یہ یعنی اسلام نے یہ کہ انتقال ہو گیا تو اب شادی نہیں کرنی ہے، میں تو ان کے نام پر زندہ رہ جاؤں، یہ سب پتہ نہیں کہاں سے آ گیا ہے۔ صحابہ کے یہاں نکاح کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہتا تھا، اب اس پر میں جاؤں تو ابھی وہ بہت الگ ہی معاملہ ہو جائے گا، بہت طویل، اس پر تو انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو بولیں گے کہ ہمارا کیا طریقہ تھا، آج ہم کون سے طریقے پر ہیں۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میری جو دوسری بیوی جو ہیں وہ حاملہ ہیں، اور مجھے گمان ہے کہ وہ لڑکی ہے، یعنی ان کے پیٹ میں لڑکی ہے، لڑکی سے حاملہ ہے۔ تو تمہاری بہن جو ہے وہ، دوسری بہن وہ ہے، ایک حضرت اسما تو ہیں ہی، اسما بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک دوسری ان کا نام ام کلثوم رکھا گیا، اور وہی ہوا کہ ان کی اس بیوی سے حضرت ام کلثوم پیدا ہوئی۔ تو یہاں پر اس روایت سے یہ پتہ چلا کہ اللہ عز و جل اپنے بندوں کو ماں کے پیٹ میں کیا ہے، ماں فی الارحام کا علم بھی عطا فرماتا ہے۔ اس پر بڑا واویلا مچاتے ہیں کہ 5 چیزوں کا علم کسی کو نہیں، جو یہ بولے مشرک ہے، یہ ہے، بہت واویلا۔ تو یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ یہاں پتہ چل رہا ہے کہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زوجہ محترمہ کے جو ما فی الارحام ہے اس کا حال بتا دیا۔ ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ کسی بھی بندے کو خود سے کوئی بھی علم حاصل ہے، ذرہ برابر بھی علم ہم کسی کو خود سے نہیں مانتے، وہ یقیناً شرک ہے۔ جو بھی علم ہے وہ اللہ عز و جل عطا فرماتا ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ اللہ کا علم ذاتی ہے، تمام بندوں کا علم عطائی ہے۔ اس فرق کو سمجھ لیں تو سارا شرک اپنے آپ، جو شرک کے جو وسوسے پھیلے ہوئے اپنے آپ ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ کی عطا سے بندوں کو ما فی الارحام کا بھی علم حاصل ہوتا ہے، اللہ عز و جل عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں پر بھی آپ نے اس علم کا بھی مظاہرہ فرمایا، اور حضرت ام کلثوم کے بارے میں پہلے ہی بتا دیا کہ وہ لڑکی، میری جو بیوی ہیں وہ لڑکی سے حاملہ ہیں، اور یہی پھر ہوا۔ تو انشاءاللہ اس کے آگے کے آپ کے واقعات جو ہیں